آج ہم ایک بہت ہی عام لیکن اکثر نظر انداز کیے جانے والے موضوع پر بات کرنے والے ہیں۔ ایک ایسی تکلیف جسے لاکھوں لوگ خاموشی سے سہتے ہیں، پرائمری ڈسمنوریا۔ کبھی سوچا ہے کہ کام یا اسکول سے چھٹی کی ایک سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ ایک ایسی چیز جسے اکثر بس معمول کی بات کہہ کر ٹال دیا جاتا ہے۔ یہی سوال ہمیں اس مسئلے کی گہرائی اور اس کے بارے میں ہمارے سماجی رویوں کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ تو آخر یہ پرائمری ڈسمینوریا ہے کیا؟ دیکھیں، یہ ایک میڈیکل ٹرم ہے ان ماہواری کے دردوں کے لیے جن کے پیچھے کوئی اور بیماری نہیں ہوتی۔ یہ درد عام طور پر ماہواری سے 1 یا 2 دن پہلے شروع ہوتا ہے اور محسوس کہاں ہوتا ہے؟ پیٹ کے نچلے حصے، کمر یا رانوں میں۔ اس پیٹرن کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اچھا، تو اس مسئلے کو اور گہرائی سے سمجھنے کے لیے چلیں پاکستان میں کی گئی ایک بہت دلچسپ تحقیق پر نظر ڈالتے ہیں۔ اس ریسرچ کا مقصد صرف یہ گننا نہیں تھا کہ کتنے لوگ متاثر ہیں، نہیں، ریسرچرز یہ جاننا چاہتے تھے کہ اس کی وجوہات کیا ہیں اور خاص طور پر ایک ہائی پریشر والے ماحول میں اس کی حقیقی زندگی پر کیا اثرات ہوتے ہیں۔ تو تحقیق کی کس پر گئی؟ میڈیکل کی طالبات پر، پاکستان کی ایک یونیورسٹی میں۔ اب یہ ایک ایسا گروپ ہے جو پہلے ہی بہت زیادہ پڑھائی کے دباؤ اور سٹریس میں ہوتا ہے، اس لیے ان کے تجربات سے جو بات سامنے آتی ہے وہ بہت اہم ہے۔ تو سب سے پہلا سوال، یہ مسئلہ اصل میں کتنا عام ہے؟ اور جو جواب تحقیق سے ملا وہ سچ میں حیران کر دینے والا تھا۔ 88%، جی ہاں 88%، اسٹڈی میں شامل طالبات میں سے اتنی بڑی تعداد اس تکلیف کا باقاعدگی سے سامنا کر رہی تھی۔ یہ کوئی چھوٹا نمبر نہیں ہے، یہ اس مسئلے کی سنگینی کو بالکل واضح کر دیتا ہے۔ اس چارٹ کو دیکھیں تو بات اور بھی صاف ہو جاتی ہے۔ یہ جو بڑا حصہ ہے یہ وہ ساری طالبات ہیں جو اس درد سے گزرتی ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی 1-2 لوگوں کا مسئلہ نہیں بلکہ یہ بہت بڑی اکثریت کا مسئلہ ہے۔ اس کو ایک اور طرح سے سوچتے ہیں۔ فرض کریں ایک کلاس میں 100 طالبات ہیں، تو اس تحقیق کے مطابق ان میں سے تقریباً 90 اس تکلیف دہ حالت کا سامنا کر رہی ہیں۔ جب اتنی بڑی تعداد میں لوگ متاثر ہوں تو اسے نظر انداز کیسے کیا جا سکتا ہے؟ تو ٹھیک ہے، ہم نے دیکھ لیا کہ یہ مسئلہ کتنا بڑا ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ تحقیق کے مطابق کون سے فیکٹرز یا آپ کہہ لیں رسک فیکٹرز اس سے جڑے ہوئے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر یہ اتنا عام ہے تو کیا کچھ ایسی چیزیں ہیں جو اس کا امکان بڑھا دیتی ہیں؟ کیا کچھ لوگوں میں اس کا رسک زیادہ ہوتا ہے؟ جی، تحقیق نے کچھ بہت دلچسپ کنیکشنز کی طرف اشارہ کیا ہے۔ تو یہ دیکھیے، کچھ چیزوں کا تعلق بہت مضبوط پایا گیا، جیسے کہ فیملی ہسٹری، یعنی اگر خاندان میں یہ مسئلہ ہے تو امکان بڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح اگر پہلی ماہواری کم عمری میں شروع ہوئی ہو تو اس کا بھی ایک مضبوط تعلق دیکھا گیا۔ پھر کچھ چیزوں کا تعلق درمیانہ تھا، جیسے بہت زیادہ سٹریس اور ماہواری کا دورانیہ لمبا ہونا، مطلب اس میں بائیولوجی اور لائف سٹائل دونوں کا کردار نظر آتا ہے۔ لیکن یہ کہانی صرف درد تک محدود نہیں ہے، اس کا اثر کہیں زیادہ گہرا ہے۔ یہ روزمرہ کی زندگی کو کیسے متاثر کرتا ہے؟ تحقیق نے اس پر بھی روشنی ڈالی ہے۔ تحقیق کا یہ نچوڑ بہت اہم ہے کہ اس کا اثر زندگی کے معیار پر بہت زیادہ تھا، مطلب یہ پڑھائی، سوشل لائف اور ذاتی خوشی سب چیزوں کو متاثر کر رہا تھا۔ یہ صرف ایک میڈیکل مسئلہ نہیں ہے۔ یہاں فرق بالکل صاف نظر آ رہا ہے۔ ایک طرف ایک عام دن ہے، کلاس میں پوری توجہ، دوستوں سے ملنا، پڑھائی کا معمول، اور دوسری طرف ڈسمنوریا کے ساتھ ایک دن جہاں دھیان لگانا مشکل ہے، کلاس چھوٹ رہی ہے، سوشل لائف متاثر ہو رہی ہے۔ یہ اس حالت کے حقیقی اثرات ہیں۔ اور یہ باتیں طالبات نے خود بتائیں۔ لیکچرز کے دوران توجہ کا کم ہو جانا، روز کے کام نہ کر پانا، کلاسز اور دوستوں کی محفلوں کو مس کرنا، اور ظاہر ہے ان سب کا پڑھائی پر منفی اثر پڑنا۔ تو یہ کوئی معمولی بات نہیں، یہ ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اس پوری تحقیق سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ اس کا بڑا مطلب کیا ہے؟ چلیں اس کو سمیٹتے ہیں۔ تو 3 بڑی باتیں سامنے آتی ہیں۔ پہلی، یہ کہ یہ مسئلہ انتہائی عام ہے، ہم نے دیکھا بہت بڑی اکثریت اس سے متاثر ہے۔ دوسری بات، یہ زندگی میں بہت زیادہ خلل ڈالتا ہے، پڑھائی سے لے کر سوشل لائف تک سب کچھ متاثر ہوتا ہے۔ اور تیسری اور سب سے اہم بات، اسے سنجیدگی سے لینے کی ضرورت ہے۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی تکلیف نہیں بلکہ ایک اہم ہیلتھ ایشو ہے۔
اور آخر میں ایک سوال جو ہم سب کو سوچنا چاہیے، اگر کوئی حالت اتنی عام ہو، اتنی خلل انگیز ہو، لیکن پھر بھی اسے نارمل سمجھا جائے، تو صحت کے بارے میں وہ کون سی اہم گفتگو ہے جو ہم بحیثیت معاشرہ مس کر رہے ہیں؟